بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا۔ فضل کا مطلب اضافی نعمت جو ہوتی، فضل اضافے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ہم نے خصوصی فضل کیا ان کے اوپر۔ پچھلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، یا تو ان کو جنون ہے یا انہوں نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس طرح وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کے ٹکڑے تم پہ گرا دے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ منیب لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو منیب نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور دونوں واقعات میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے بہت نوازا تھا، تو ایک اللہ کے شکر گزار بنے اور ایک اللہ کے ناشکرے بنے۔ ایک آل داؤد اور آل سلیمان ہے اور ایک قوم سبا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آل داؤد اور آل سلیمان اللہ کے شکر گزار بنے، ان کو بھی دنیا میں بڑی نعمتیں دی، بلکہ بہت زیادہ نعمتیں دی، ان کو تو قوم سبا سے بھی زیادہ نعمتیں دی۔ اور دوسری قوم سبا تھی جن کو داؤد اور سلیمان جیسی نعمتیں تو نہیں ملی، لیکن کم نعمتیں ان کو بھی نہیں ملی۔ تو داؤد اور سلیمان بے تحاشا نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے، اور قوم سبا وہ ان کی نسبت کم نعمتیں ملی لیکن اس میں بھی وہ اللہ کو بھول گئے اور ناشکری کی باتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو اب یہ دونوں کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھی، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا۔ لوہا پگھلا دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے۔ آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں۔ خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں۔
لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں انداز یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے. تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں. آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے. ایک خاص اندازے کے تحت جو جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو اور کتنی وہ کرو ہوں اور کس دھات سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے. تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے. لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بدنظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں. جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں. تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ ہو، خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل گئی ہے، کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں، ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا. سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا، سیمنٹ کم کر دے گا، بجری زیادہ کر دے گا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دیں، وہ آڑے ترچھے سی کے رکھ دے گا، وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے، ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے، بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا، کچھ ادھر کو سنا، اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو وقدر فی السرد، اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی آپ اچھا کریں. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور کتنے پاورفل تھے، ان کی خلافت بھی قائم ہوئی، لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہے ہیں کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہے اور پھر اسلحہ بنانا ہے، اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور پوری قوموں کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. ولی سلیمان الریح، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے. سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، تجارت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا، کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسی ہوا تھی کہ غدوہا، اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے، تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، دریافت ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا، گرم چشمہ، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو، تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے. تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں، تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں، کوشش کی ہوگی انہوں نے، تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا، یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ، تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا. تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے
اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا، تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ دو پروسیس ہوتے ہیں، پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے، تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا، بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے، آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے، یا تعمیراتی کام کرنا ہے، یا دیگیں بنانی ہے، یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکے۔ فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے، اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے۔ جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا۔ اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے، یعنی اس کو اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے۔ پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں۔ اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو۔ تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی، تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا، تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا، تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے، تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا، ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے، اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، تو بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے۔
تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے. تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے, تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں, اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے. تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں, یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ, اور گڑی ہوئی دیگچیاں, تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا. کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا, ان کو سلیمان السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا. تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے, جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے, ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا. تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا اچھمبے کا کام تھا نا, کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائیں کیسے. تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے, اور جہاں انسانوں سے سلیمان السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے. سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے, وہ اکنومیکلی بھی سلیمان السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. اور تبھی تو سلیمان السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے, جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے. تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے, اور بہت سارے کام تھے جنات کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعنی سلیمان السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو ہو گئی سوری آیت. تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ, اور جمی ہوئی دیگیں, اعْمَلُوا عَلَى دَاوُودَ شُكْرًا, اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو, کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں. تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے. تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے, شکر گزار تھوڑے ہوں گے. تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا, مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی. تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا, تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا, لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں. تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا. تو اے داؤد اور داؤد کے آل, نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں, نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں. تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے.